اس کے بعد وہ جو سائفر کی کہانی وہ آہستہ آہستہ جب دم توڑ رہی تھی تو وہی جو مشن اور جو ذہنیت تھی اس نے کیا کیا، اس نے کہا جی وہ لانگ مارچ کروں گا، ملک بچاؤں گا. ٹانگ کے اوپر وہ چھرے لگے، کیا لگا میں اس پہ جانا نہیں چاہتی، پلستر باندھ کے وہی ذہن سازی اور مشن کو پلان کرنے کی سازش شروع ہو گئی. اس کے بعد آئی ایم ایف پروگرام جب سٹاف لیول اگریمنٹ قریب آتا تھا، یہ شخص فساد، دنگا، گنڈا گردی، ملک جلاؤ، گھیراؤ، مارو، پھینکو، یہ اس کی مائنڈ سیٹ شروع ہو جاتا تھا. آئی ایم ایف اپنا پروگرام تھا، یہ دستخط کر کے لے آئے تھے، انہوں نے وائلیٹ کیا، انہوں نے کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک لائی. اور اس کے بعد جب وہ قریب آتا تھا، خیبر پختونخوا کا وزیر خزانہ لیٹر لکھ رہا ہے، پنجاب کا وزیر خزانہ لیٹر لکھ رہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام مت کرنا ان کے ساتھ. اس کے بعد وہ دم توڑنا چیز شروع ہو گئی. تو اس کے بعد وہ 190 ملین توشہ خانہ، فورن فنڈنگ، اس کے کیس کی کہانی جب انویسٹیگیشن کے قریب آ گئی تو ایک اور جو لیول تھا وہ اچیو کرنے کے لیے زمان پارک آپریشن، پولیس لے کے جاتی ہے وارنٹ تو پیٹرول بم پھینکتا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر کے خواتین کو ہیومن شیلڈز بناتا ہے، پولیس والوں کے سر پھاڑتا ہے، فساد، دنگا، لاہور جلا دیا، ادھر لانگ مارچ میں اسلام آباد جلا دیا، میٹرو سٹیشنز جلا دیے، درخت جلا دیے، بلڈنگز جلا دی. یہ پورا وہ مشن، وہ ذہن سازی، وہ پورا کام اس وقت ایٹ اٹس پیک تھا. اس کے بعد زمان پاک میں جو ہوا وہ پوری دنیا میں وہ نظارے پاکستان کے گئے، لیکن مشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کیونکہ ایک طرف انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہو رہی تھی اور دوسری طرف ان کا بیانیہ دم توڑا تھا. کیونکہ باجوہ صاحب نے میری حکومت گرائی، مجھے کہا اسمبلی توڑ دو، میں اسمبلی میں نے توڑ دی، انہوں نے کہا میں الیکشن دے دوں گا، الیکشن نہیں دیے مجھے. باجوہ صاحب کو میں نے بند کمرے میں فل لائف ٹائم ایکسٹینشن دی، انہوں نے میری حکومت نہیں بچائی، انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں بنایا. یو ایس نے میری حکومت کے خلاف سازش کر دی، محسن نقوی میں میری سازش دم توڑ گئی. پھر جی آ گیا زمان پارک میں جب اچھی طرح ملک کی جا گھسائی ہو گئی، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، اس سارے کارنامے فیل ہو گئے. کیونکہ عوام کو اور فورن میڈیا کو ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ بات کرنی شروع کرتے ہیں تو فورن میڈیا کہتا ہے کہ یار یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی ہے. لیکن جب وہ ان کو امیجز ملتے ہیں، جب وہ فوٹیجز ملتے ہیں کہ یہ اپنی ایمبولینسز جلا رہا ہے، اپنا ہی اسکول جلا رہا ہے، اپنے ہی ہسپتال جلا رہا ہے، یہ ملک کے جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں، جو تنصیبات ہیں، ان کو اٹیک کر رہا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ ایک مشن ہے، ایک ٹارگٹ ہے، وہ اس نے پورا کرنا ہے. اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ، بلیک ڈے، سانیہ ملک کے اندر ہوا. اس سانیہ کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. انہوں نے بلڈنگز جلائیں، ریڈیو پاکستان جلایا، انہوں نے سینسٹیو انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کیا، ایمبولینس جلائی، اسکول جلائے، ہسپتال جلائے. یہ سیاست ہے؟ اگر اس ملک میں معیشت کو استحکام نہیں آ رہا تو اس کا ذمہ دار یہ مائنڈ سیٹ اور یہ مشن ہے جو ملک کے خلاف چل رہا ہے. اگر اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ رہی تو اس کا ذمہ دار یہ مشن ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. اگر اس ملک کے اندر کاروبار ایٹ سٹیک ہے، اس ملک کے اندر جو اس وقت ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، جو اس ملک کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اٹیک کرو سینسٹیو تنصیبات کے اوپر، ہم نے کہا تھا کہ وہ آرکیسٹریٹ کرو پورا پلان، اور شہداء کی جو ایمبلمز ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو ان کی یادگاریں ہیں، ان کی بے حرمتی کرو، ان کے اوپر پتھر مارو. ہم نے یہ تمہیں مشورے دیے تھے. یہ ذہن، یہ وہ مشن ہے جس کی طرف یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت، ایک ذہن سازی کے تحت چلتا ہے، کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی بھی ختم نہ ہو، اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی بھی نہ ہو، اس ملک کے اندر دہشت گردی بھی ختم نہ ہو، جس میں یہ کنٹریبیوٹ کر کے گیا اس دہشت گردی کی دوبارہ جو لہر آئی ہے، وہ اس ملک کے نوجوان کو روزگار بھی نہ ملے. یہ وہ فورن فنڈنگ کا جو مشن اس کو دیا گیا تھا، جو ٹارگٹ اس کو دیا گیا تھا، جو 4 سال انفنش ٹاسک کرا ہے. پھر کبھی وہ ان کے وہ صاحب ہیں جن کا نام ہے، جو لاہور کے، ان کے کراچی کے ان کے عہدیدار ہیں، ان کو کہتا ہے کہ یہ عمران محبوب صاحب جو پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، انفلوئنسر ہیں، کہتا ہے وہ کرنل تنویر صاحب تھے جنہوں نے اٹیک کرایا تھا. وہ تصویریں آ گئیں. پھر کہتا ہے اتنا یہ جو ایک ذہن ہے، یہ اتنا ایک ایکسٹریم لیول پہ جاتا ہے کہ جیلوں میں جو خواتین